بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک شریف اور آج یوم وصال ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی سیرت پاک کے حوالہ سے چند گزارشات عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی 4 بیٹیاں، ان بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ فاطمہ آپ کا نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہیں۔ یہ حضور سے بڑا پیار کرنے والے تھیں، حضور ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ فاطمہ جو نام ان کا رکھا گیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ فاطمہ نام اس واسطے آپ کا رکھا گیا ہے کہ انا فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ تعالی ذریاتہا علی النار، کہ فاطمہ وہ عظیم خاتون تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو شرم و حیا کے ساتھ گزارا، پس اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ پر، آپ کی آل اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بھی حضرت سیدہ فاطمہ سے عقیدت و محبت کا تعلق رشتہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے سب پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے القابات کو دیکھا جائے، ام السادات، البتول، راضیہ، دختر مصطفیٰ علیہ السلام، زاکیہ، محدثہ، مفسرہ، اس کے علاوہ فقیہہ، مبارکہ، خیر النساء، ام الحسنین، تو اس طرح کے بے شمار درجنوں کے حساب سے القابات اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری بیٹی کو عطا کیے گئے ہیں۔ ان میں سے دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ زہرا بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ زہرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے، اور یہ پھر کلی جو تھی وہ جنت کی کلی تھی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو سونگا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ خاتون جنت سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ جس طرح لوگ پھولوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو چوما کرتے ہیں، چنبیلی کا پھول ہوتا ہے، گلاب کا پھول ہوتا ہے، اسی طرح جو خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، ان سے جنت کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر طاہرہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، زاکیہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اس واسطے کہ آپ نے اپنی زندگی کو جس انداز کے ساتھ گزارا کہ آپ حیض اور نفاس سے پاک تھیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی خاتون جنت انسانی شکل میں حوروں کی طرح یہ حیض سے بھی پاک نظر آتی ہے اور نفاس کے خون سے بھی پاک نظر آتی ہے۔ یہ وہ عظیم کلی ہے، یہ وہ عظیم طاہرہ ہے کہ اللہ نے جن کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے طہارت عطا فرمائی تھی، جن کے ظاہر کے اندر بھی پاکیزگی ہے، جن کے باطن کے اندر بھی پاکیزگی ہے، اور پھر اللہ پاک نے کس طرح آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ سے پوچھتے ہیں سیدہ خاتون جنت کے متعلق، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے سیدہ خاتون جنت پاک کی شان اور عظمت کو کس انداز میں بیان کیا۔ وہ فرماتی ہیں کانت کل قمر لیلۃ البدر، فرمایا کہ خاتون جنت کو اللہ پاک نے وہ حسن عطا فرمایا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے سیدہ خاتون جنت پاک کو حسن عطا فرمایا۔ پھر ظاہر کا حسن نہیں تھا، باطن میں بھی اللہ پاک نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ کوئی شخص اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اکبر۔
پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رضا کو رضائے الہی کا، ان کے غضب کو غضب الہی کا، خاتون جنت جس پہ ناراض ہوئیں اللہ اس پہ ناراض ہوا، اور سرکار نے فرمایا خاتون جنت جس پر راضی ہو جائیں اللہ اس شخص پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاتون جنت میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے پسند ہے وہ میں مصطفیٰ کو پسند ہے، جو اس کو ناپسند ہے وہ میں مصطفیٰ کو ناپسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت کی رضا کو اپنی رضا کہا، فرمایا جو اس کو ناپسند ہے وہ میں محمد کو ناپسند ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاتون جنت تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ دنیا جہاں میں جتنی خواتین بسر جن نے اپنی زندگی کو کیا، جتنی خواتین ہیں، تمام عورتوں کی جو سردار ہے وہ سیدہ خاتون جنت پاک ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر سیدہ خاتون جنت کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح امام حسنین کریمین کے بارے میں ہے کہ ان کو اللہ پاک نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، اسی طرح جنت میں رہنے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خاتون جنت پاک کے بارے میں کیا کہا کہ یہ جنتی عورتوں کی جو سردار ہے وہ اللہ نے سیدہ خاتون جنت پاک کو بنایا ہے۔ ام المومنین امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر میں نے اپنی زندگی میں چال ڈھال، شکل و صورت، بات چیت کے لحاظ سے سرکار کے مشابہ کسی اور شخصیت کو نہیں دیکھا۔ حضور کی چال جیسی کسی کی چال تھی تو وہ سیدہ خاتون جنت پاک ہیں۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بولنے کا جو انداز خاتون جنت کے اندر میں نے دیکھا ہے اس جیسا انداز میں نے کسی دوسرے فرد کے اندر نہیں دیکھا۔ اور ڈھال میں اور چال میں اور شکل و صورت کے اندر، جو روپ کے اندر، جو حسن کے اندر، جو کمال اور درجے کا حسن و جمال تھا وہ سیدہ خاتون جنت پاک کے اندر جو میں نے پایا وہ کسی اور ہستی کے اندر نہیں پایا۔ پھر علامہ اقبال نے بھی یہاں پر قلم اٹھائی لکھا نا، فرمایا کہ مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے ان سے 3 درجے بڑھ کر سیدہ خاتون جنت پاک کو نسبت حاصل ہے۔ حضرت مریم کو اگر مقام ملا تو صرف اس وجہ سے ملا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ایک نسبت تھی ان کے پاس۔ لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں سیدہ خاتون جنت کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی۔ وہ نسبتیں کون کون سی ہیں کہ سیدہ خاتون جنت پاک کے جو والد گرامی ہیں اللہ نے ان کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر ہیں اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بیٹے ہیں حسنین کریمین اللہ نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ تو 3 نسبتیں ہیں سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ جس شخص نے خاتون جنت پاک سے محبت کی، عقیدت کی، جہنم اس پہ حرام ہے۔ سیدہ خاتون جنت جس پہ راضی ہوئی حضور اس پر راضی، حضور جس پر راضی اللہ اس پہ راضی۔ خاتون جنت پاک جس پہ ناراض حضور اس پر ناراض، جس پر حضور ناراض رب کی ذات اس پر ناراض ہوئی۔ پھر اگر آپ کی سیرت پاک کو دیکھا جائے تو عبادت کا جو ذوق خاتون جنت پاک کے اندر موجود تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری رات میری ماں سیدہ خاتون جنت فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتی تھی یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ میں ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتی۔ اور صبح نماز رات کی جو پڑھتی طلوع فجر کے قریب جب دعا مانگتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے واسطے دعا کرتے ہیں، اپنے واسطے اپنی ذاتی جو ہے نا دعا نہ کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میں نے عرض کی امی جان آپ اپنے واسطے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ مسکرا کے کہتی ہیں کہ پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے بعد میں اپنا حق ہوتا ہے۔ اللہ پڑوسیوں کے ساتھ عزیز و اقربا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے واسطے سیدہ خاتون جنت پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتی تھی۔ اور پھر اگر
میں مزید بات کروں اللہ پاک نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا شان عطا فرمائی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اب حضرت عثمان غنی پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کی گنتی کی، کتنے قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگا کر ہمارے گھر پہنچے۔ سرکار حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنے قدم لگا کر ہمارے گھر پہنچے، میں ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ غنی تھے، آپ نے ایسا کیا، خوش ہوئی، حضور ہمارے گھر تشریف لائے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھا تو شوق پیدا ہوا، تڑپ پیدا ہوئی۔ فوراً گھر آئے، خاتون جنت پاک سے کہا کہ حضرت عثمان نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور کی دعوت کی اور ہر قدم کے بدلے انہوں نے ایک ہی غلام آزاد کیا۔ مولا علی نے کہا میں بھی چاہتا ہوں حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم بھی حضور کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ خاتون جنت پاک نے کیا کیا، ایک جگہ جو گھر میں نماز کے لیے مختص تھی اس مقام پر تشریف لے گئیں اور آپ نے اپنی جبین کو رب کی بارگاہ میں جھکایا، رونے لگیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ آج میں تیری بندی ہو کر تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں، نبیوں کے سردار ہمارے گھر تشریف لائیں گے، مولا علی نے ان کو دعوت دینی ہے، لیکن ہمارے گھر میں کوئی شے نہیں ہے، ہم کس انداز میں انتظام و اہتمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا کریں گے۔ آپ نے جیسے ہی سجدے سے سر کو اٹھایا، اپنی ہنڈیا جو تھی جیسے ہی چولہے پہ رکھی تو اللہ نے کیا کیا، اس ہنڈیا کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ اللہ اکبر، وہ جنتی کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب وہی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قدم لگا کے آئے، حضرت عثمان نے تو غلام چونکہ آزاد کیے تھے، اب مولا علی کیا کرتے، غلام تو پاس نہیں تھے، تو مولا علی المرتضیٰ نے خاتون جنت پاک سے دوبارہ کی تو سیدہ خاتون جنت پاک نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا، فرمایا یا اللہ عثمان نے تو غلام آزاد کیے تھے، ہمارے پاس غلام نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے قدمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے ہمارے گھر تک آئیں۔ خاتون جنت پاک نے کہا کہ اس ہر قدم کے بدلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جو ہے اس کے گناہ معاف فرما کر ہر قدم کے بدلے جو امتی ہے اے اللہ تو اس کو جنت عطا فرما۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم پر اللہ نے ایک ایک ہزار امتی کو جنت عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کی دعا کے اندر اثر تھا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر عبادت ریاضت کا جو معمول بنایا تھا۔ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کھانا پکاتے وقت بھی سیدہ خاتون جنت پاک کے لبوں پہ اللہ کا قرآن ہوا کرتا تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں آپ مصروف و مشغول ہوا کرتے تھے۔ تو پھر جن کی زندگی کا یہ انداز ہو تو ظاہری بات ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بڑا منفرد ہوتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام سے اجازت ملنے کے بعد میں جب سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچا، اس کیفیت میں نے دیکھا کہ سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں امام حسنین کریمین لیٹی ہوئے ہیں، سیدہ خاتون جنت پاک پنکھے کی ہوا ان پر چلا رہی تھیں، ان کو ہوا دے رہی تھیں، اور آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری تھا کہ جنہوں نے چکی پیستے وقت بھی اللہ کا ذکر کیا، جو جھولا جھلاتی ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات ساری اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ان کی بارے حضور نے فرمایا اللہ نے فاطمہ کو جنتی جو ہے نا عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ پھر اگر مزید بات کی جائے اللہ پاک جل جلالہ کے حبیب علیہ السلام کا جو طرز عمل آپ کی زندگی میں تھا کہ آپ کے دروازے پہ آنے والے وہ فقیر، وہ یتیم، وہ مساکین جو مانگتے ان کو عطا فرما، یہی طریقہ سیدہ خاتون جنت پاک کی سیرت پاک کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر موجود تھا، امام حسین پاک، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے، کھانا سامنے آیا، ہم نے کھا لیا، ہماری والدہ سیدہ خاتون جنت پاک نے کھانا تھا، ایک سائل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے صدا لگائی اے حضور کے گھر والوں، میں نے 2 دن کا کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سیدہ خاتون جنت پاک نے اپنا کھانا اس سائل کی طرف بھجوا دیا۔
امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا امی جان آپ نے ایک دن کھانا نہیں کھایا، سارا دن ہو گیا آپ بھوکی ہیں، آپ یہ روٹی کھا لیجئے۔ تو خاتون جنت پاک نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا بیٹا میں تو ایک دن کی بھوکی ہوں، وہ جو سائل آیا کھڑا نا وہ 2 دن کا بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، اس انداز میں آپ نے اپنے اس کھانے کو سائل کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اور علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ایک نئی قمیص سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچائی گئی، تو آپ نے اس کو نہ پہنا۔ ایک دروازے پہ ایک سائل آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو سب سے پہلے آپ نے ایک پرانی قمیص وہ بھجوانا جو چاہیے نا خاتون جنت پاک نے، تو اللہ کا قرآن آپ کی ذہن میں آیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو مما تحبون، جو مال تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، سب سے زیادہ پیارا ہو۔ تو آپ نے نئی قمیض کو دیکھا، فرمایا ذہن میں کہا سوچا کہ یہ نئی قمیض بنسبت پرانی کی مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ نیکی تبھی عطا فرماتا ہے جب نئی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ تو آپ نے فوراً کیا کیا، اس نئی قمیض کو اس سائل کے حوالے کر دیا اور قرآن پاک کی آیت پر عمل کیا۔ یہ آپ کی زندگی حضرت سیدہ خاتون جنت پاک کی تھیں کہ جن کی زندگی کی بہاریں اور جن کی زندگی کی تعلیمات پر اگر آج ہماری مائیں بہنیں اگر آپ کی تعلیمات اور سیرت پہ عمل کریں، خدا کی قسم یہ دنیا جنت کا باغ اور قبر اور آخرت جنت کا باغ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بلند مقام اور مرتبہ کی توسل سے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت آبرو پردے حیا میں برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔